بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی مثنوی کی 45ویں نشست میں ہم تسلسل رکھیں گے گزشتہ کے نشست کا، کیونکہ گزشتہ میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے وہیں پر روک دی تھی۔ آج اسی کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے۔ اختصار کے ساتھ میں یاد دلا دوں کہ گزشتہ کے درس میں مولانا روم نے قضا یعنی حکم الہی، تقدیر کا جب کام ہوتا ہے، جب قضا الہی کام کرتی ہے تو کس طرح سے سمجھدار سے سمجھدار انسان کو بے وقوفی سدھرتی ہے، یہ بیان کر رہے تھے۔ ہدہد نے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیشکش کی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ میں زمین کے اندر کی چیز کو دیکھ لیتا ہوں، تو کوے نے جو طنز کیا تھا کہ تو جال کو کیوں نہیں دیکھتا، تو اس کا تسلسل بیان کرتے ہوئے ہدہد نے کہا تھا کہ جب قضا آتی ہے، جب حکم الہی کام کرتا ہے تو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ انسان کو جب وقت آ جاتا ہے مرنے کا تو بڑے سے بڑا حکیم بھی، بڑے سے بڑا طبیب بھی اپنی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، سب معاف ہو جاتے ہیں ذہن سب کے۔ اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور مثال دی گئی تھی آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، اب دیکھیے ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے گندم سے بچنا نہیں ہو سکا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام ہر چیز کا علم جانتے تھے، ہر چیز کے نام جانتے تھے، اور انہوں نے ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ ظاہری طور پر جو نام رکھے جاتے ہیں وہی نہیں، بلکہ اس کے باطنی نام بھی آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ ظاہری نام اور باطنی نام کا بھی گزشتہ کے درس میں بیان ہوا ہے۔ اب یہاں آگے گفتگو ہو رہی ہے۔ چشم آدم کو بے نور پاک دید، جان و سر نام ہا گشتش پہ دید۔ حضرت آدم کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا تھا۔ ہر چیز کو آدم علیہ السلام نے جو دیکھا وہ اپنی پاک نور کے وجہ سے، اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے دیکھا، اس لیے جان و سر نام ہا گشتت پہ دید، ناموں کی حقیقت اور ان کے راز سب آدم علیہ السلام پر کھل گئے تھے۔ چوں ملک انوار حق بروے بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت۔ جب فرشتوں نے بھی اللہ کے انوار ان کے اوپر پائے، فرشتے جو سجدہ کر بیٹھے آدم علیہ السلام کے سامنے، اللہ کے حکم پر فوری سجدہ کر بیٹھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اپنا سر جھکا دیا۔ تو اس لیے جھکا دیا چونکہ وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ آدم محض ایک مٹی کا پتلا نہیں ہے، محض ایک بشر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے انوار کا ایک مرکز ہے۔ تو انوار پائے تھے، دکھائی دیے تھے فرشتوں کو، اسی لیے وہ فوری سجدہ کر بیٹھے، سجدے میں داخل ہو گئے اور خدمت کے لیے دوڑ پڑے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چوں ملائک نور حق دیدن دزو، جملہ افتادن د سجدہ برو۔ جب فرشتوں نے ان سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ مدح این آدم کے نامش می برم، گر ستائم تا قیامت خاسرم۔ اور آدم جس کا نام ہے، جس کا نام میں لے رہا ہوں آدم کے نام سے، ان کی تعریف وہ ہے کہ اگر میں قیامت تک بھی کرتا رہوں تو ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آدم وہ شخصیت، وہ ذات ہیں کہ اگر میں ان کی تعریف کرنے بیٹھ جاؤں تو قیامت ہو جائے گی، لیکن ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کی ایک خطا کو ظاہر کرنے سے پہلے احتیاط کا مظاہرہ دیکھیے مولانا روم کا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ ان کی ایک خطا کو ظاہر کر رہا ہوں تو کوئی معمولی انسان ہوں گے، نہیں، بلکہ یہ صرف قضا ہے جو ان سے ہوا ہے، ورنہ وہ ذات، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص، ہر چھوٹا
موٹا آدمی جس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے ان کی خطا کو پکڑتا بیٹھے، وہ بہت اونچے انسان ہیں۔ این ہما دانست تو چوں آمد خزا، دانش یک نہیں شد بروئے خطا۔ اور جب وہ جان گئے، ساری باتیں جان گئے، لیکن اس کے باوجود جب خزا آئی تو ایک ممانعت کی سمجھنے میں ان سے خطا ہو گئی۔ این ہما دانست، وہ سب جان گئے، ہر چیز کو جان گئے، پہچان گئے، سارا علم انہیں دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جب قضا آئی، جب حکم الہی آیا، جب تقدیر نے کام کرنا شروع کیا، تو ایک چھوٹی سی ممانعت تھی ان کو کہ وہ فلاں چیز نہ کھاؤ، وہ کھا بیٹھے، یہ خطا ہو گئی۔ یہ ہے قضا۔ قضا جب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جب آدم کے ساتھ ایسا ہوا تو میں کہاں سے دیکھ پاؤں گا وہ مٹی کے اندر جال کو؟ ہدہد کہہ رہا ہے کہ عجب نہیں پہ تحریم بود یا بتاویل بدو توہیم بود۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا اور جس گندم سے ان کو روکا گیا تھا، جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس جھاڑ کے قریب مت جاؤ، تو اب یہ جو ممانعت تھی، یہ پتہ نہیں کس لیے تھی، اللہ نے کس لیے دی تھی ممانعت؟ یہ کیا اس کے اپنے حرام ہونے کی وجہ سے تھی؟ کیونکہ حرمت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز سے آپ کو روکا جاتا ہے تو اس کی کئی قسم کی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حرام میں مطلق ہوتا ہے، جیسے کہ سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ سارے گناہ ایسے حرام میں مطلق ہیں۔ حرام ہے تو بس حرام ہے۔ حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو، تو مطلق حرام۔ اسی طریقے سے شراب ہے، مطلق شراب حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ناجائز بنتی ہیں تو کئی عجب نہیں پہ تحریم بود یا بتاویل بدو توہیم بود، یا پھر کسی تعویل کی وجہ سے ہے۔ بعض حرمتیں، بعض چیزیں ناجائز ایک تعویل کی وجہ سے بنتی ہیں، جیسے کہ گانے بجانے کے بارے میں قرآنی آیات بھی ملتی ہیں، احادیث بھی ملتی ہیں، گانا بجانا حرام ہے، تو تعویل کے ساتھ ہے۔ کس طریقے کا گانا حرام ہے، کون سی میوزک حرام ہے؟ جیسے ایک سورہ شعراء نازل ہوا قرآن شریف میں، شاعروں کے خلاف لکھا گیا، جو لوگ شاعری کرتے ہیں ان کے خلاف لکھا گیا، تو گویا کہ شعر شاعری کہنا بھی حرام ہو گیا، لیکن وہ تعویل والی چیز ہے۔ کون سی قسم کی شاعری؟ مطلقاً شاعری حرام تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہر چیز میں، ناجائز چیز میں بھی ایک تعویل ہوتی ہے۔ جیسے ایک چیز ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اہل باطل، اہل کفر، ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، وہ حرام ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کیا جا سکتا جس سے دیگر قوم کی مشابہت ہوتی ہو، لیکن یہ عارضی حکم ہے، موقتی ہے، ٹائم بینگ ہے۔ جب تک وہ مشابہت باقی رہے گی تب تک وہ ناجائز رہے گا۔ جب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک دور تھا جب کہ پینٹ شرٹ پہننے کو، ٹائی لگانے کو علماء نے ناجائز قرار دیا تھا، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر قوم کی مشابہت اختیار کرنے والی بات تھی۔ لیکن جب مشابہت ختم ہو گئی، ساری دنیا میں ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ پہننے لگ گئے، تب چونکہ مشابہت ختم ہو گئی لہٰذا اس کی حرمت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے بعض چیزیں عارضی ہوتی ہیں۔ تو اب آدم علیہ السلام اس سوچ میں پڑ گئے، بھئی ان سے جو خطا ہوئی تو خطا ایسے سرکشی کی بنیاد پر خطا نہیں ہوئی، یا خطا کرنے کے ارادے سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس شش و پنج میں رہ گئے کہ کیا یہ مطلق حرام ہے یا پھر کسی تعویل کی وجہ سے حرام ہے، یا ایک وہم میں ڈالنا ہے، توہیم ہے، کیا وجہ ہے؟ در دلش تعویل چوں ترجیح یافت۔ اب یہ 3-4 چیزوں کی جو قسم ہیں حرام کی، اس میں سے آدم علیہ السلام نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ کسی تعویل کی وجہ سے حرام ہوا ہے، ایک ٹائم بینگ تھا، پہلے منع کیا گیا تھا، اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو شاید اس کی حرمت اٹھا لی گئی ہو سکتا ہے اس غلط فہمی کی بنیاد پر کھا لیا ہو۔ تب آدر حیرت سوئے گندم شتافت، طبیعت جو ہے اسی حیرانی میں گندم کی طرف دوڑ پڑی کہ شاید اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہوگا حرمت کا۔
باغ مارا خار چوں در پائے رفت، دزد فرصت یافت کالا برد تفت۔ اب دیکھیے، جب ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں یہاں پر، جب آپ کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے، قیمتی سامان آپ راستے سے لے کے جا رہے ہیں، اور چور کی نظر اس سامان پر پڑ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی سامان ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پہ سے جھپٹ کر بھاگے، لیکن وہ بھاگنے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے۔ کیا میں ان کے ہاتھ میں سے وہ چیز کھینچ کے بھاگ سکوں گا کہ نہیں بھاگ سکوں گا؟ اگر ان کی رفتار میری رفتار سے تیز ہو گئی تو میں اگر بھاگ نہیں سکا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو؟ یہ ساری پلاننگ کرتا ہے نا چور، تو ڈرتا ہے، ہاتھ میں سے کھینچ کے بھاگنے پر ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اب دیکھیے آپ، باغ بارہ خارچوں در پائے رفت، جب باغباں کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، دزد فرصت یافت کالا برد تفت، تو چور نے موقع پا لیا اور تیرا سامان لے کر بھاگ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب لے جانے والے آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جانا چور نے دیکھ لیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں آسانی سے اب بھاگ سکتا ہوں، کیونکہ اب ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، اب یہ میرا پیچھا نہیں کر پائیں گے، لنگڑتے لنگڑتے مجھے پکڑ نہیں پائیں گے۔ تو اس کو موقع مل جاتا ہے۔ جب آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو چور کو سامان لے کر جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے چونکہ ایک خطا ہو گئی تھی، اب شیطان کو موقع مل گیا لے کے بھاگنے کا، جب تک اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چوں ز حیرت رست باز آمد براہ، دیدہ بردہ دزد رختس کارگاہ۔ جب آدم علیہ السلام کو اس حیرت سے چھٹکارا مل گیا، جب سمجھ میں آ گیا کہ بھئی مجھے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، جب راستے پر آ گئے تو پتہ چلا کہ میرا جو سامان ہے وہ چور لے کر بھاگ گیا ہے۔ کانٹا چبھا، یعنی اس غلط فہمی کا کانٹا چبھا کہ شاید یہ حرمت عارضی ہوگی، یہ غلط فہمی تھی، اس کا کانٹا چبھا، چبھتے ہی شیطان کو موقع ملا اور اس نے غلطی کرا دی۔ جب حیرت سے انہیں چھٹکارا ملا تو راستے پر آ گئے۔ چوں ز حیرت رست باز آمد براہ، دیدہ بردہ دزد رختس کارگاہ، تو دیکھا کہ کارخانے سے چور ان کا سامان لے کے بھاگ گیا۔ ربنا انا ظلمنا گفتواہ، یعنی ظلمت آمد و گمگشت راہ۔ تو اب پکارا، اے رب ہم نے ظلم کیا ہے، اور آہ کی، رویا، یعنی کیفیت یہ ہو گئی کہ اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ یہ کیفیت ہو گئی آدم علیہ السلام کی، ہر طرف اندھیرا محسوس کرنے لگے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ کیفیت ہو گئی غلطی کرنے کے بعد۔ وہ جو روشنی تھی، وہ جو فیوز و برکات کے آثار ان کے اوپر تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اب ان کے لیے وقت اچھا نہیں تھا، تو اس کو کہا گیا ہے کہ جیسے کہ راستہ گم ہو گیا۔ این قضا ابرے بوت خورشید پوش، شیر و اژدر ہا بوت زو ہمچو موش۔ یہ ہے خزا، یہ خزا سورج کو چھپا لینے والا ابر ہے۔ سورج ہر طرف روشنی دیتا ہے، ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو گرم کر دیتا ہے اپنی گرمی سے، لیکن جب خزاں آتی ہے تو سورج تو اپنی جگہ رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، لیکن نیچے ابر آ جاتا ہے۔ ساری دنیا کو یہ لگتا ہے کہ سورج غائب ہو چکا ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ سورج جا چکا، سورج ڈوب گیا، حالانکہ سورج تو اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے۔ شیر و اژدر ہا بوت زو ہمچو موش، تو اس طرح سے جب خزاں کام کرتی ہے تو شیر اور اژدہا، ڈریگنز بھی چوہے کی طرح بن جاتے ہیں۔ اب ان کی وہ طاقت، ان کا وہ دبدبا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، چوہا بن جاتے ہیں۔ من اگر دامے نہ بینم گاہے حکم، من نہ تنہا جاہلم در راہ حکم۔ تو اب یہ کہتا ہے ہدہد کہ اگر میں قضاء کے وقت پہ، تقدیر جب کام کرتی ہے اس وقت اگر میں جال کو نہیں دیکھتا ہوں تو یاد رکھیے
کہ اس طرح کا نہ دیکھنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، میں ہی اکیلا قضا کے راستے میں بے خبر نہیں ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اے خنک آنکوں نے کو کاری کند، زور را بگزار دو زاری کند۔ اب قابل مبارکباد وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے جو نیکی کرے اور زور کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرے، کیونکہ کبھی بھی اس کا زور چھینا جا سکتا ہے، اس کا زور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب تقدیر کام کرے گی، قضا کام کرے گی، تو اس کا سارا زور ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ نیکی کرو، اچھا عمل کرو، اچھے راستے پر آؤ، لیکن زور کو اختیار مت کرو، عاجزی اختیار کرو، نیکی کرو اور توبہ کرو۔ اب گناہ کر کے توبہ کرنا تو عام لوگوں کا طریقہ کار ہے، گناہ کر کے توبہ کرنا تو عام لوگوں کا طریقہ کار ہے، لیکن جو لوگ قضا سے ڈرتے رہتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بیان کیا، جیسے کہ ہمارے پاس خانقاہ شریف میں ایک طریقہ کار ہے، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھی جاتی ہے بآواز بلند بالجہر، تو گویا کہ یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ غلطی کر کے استغفار کرنا تو وہ تو ہے ہی ہے، ضروری ہی، نیکی کر کے بھی استغفار کرو، نماز پڑھ کے بھی استغفار کرو۔ اب یہ شعر جو ہے نا، تربیت کہتی ہے ان کی کہ گناہ تو ہے گناہ، بعد نیکی کے بھی توبہ ہی کرائی جائے۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، اپنے زور کو، طاقت کو چھوڑ دے اور عاجزی اختیار کرے۔ اے خنک آنکو نکو کاری کند، زور را بگزار دو زاری کند۔ گر خزا پوشت سیاہ ہم چون شبت، ہم خزا دستت بگیرد عاقبت۔ اگر خزا اندھیری بن کر، سیاہی بن کر تجھے رات کی طرح ڈھانپ لے، اگر تیری یہ کیفیت ہو جائے کہ تیری قضا سیاہ بن کر تجھے رات کی طرح ڈھانپ لے، تجھے بیمار کر دے، تجھے پریشانیوں میں ڈال دے، کچھ بھی ہو، اگر قضا کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اگر تیری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو تجھے توبہ کرنی ہے، لیکن اگر تیری غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ کہتے ہیں گر خزا پوشت سیاہ ہم چوں شبت، رات کی طرح اگر خزا سیاہ بن کر تجھے گھیر لے، ڈھانپ لے، ہم خزا دستت بگیرت عاقبت، تو وہی خزا ہی ہوگی جو بالآخر تیری دستگیری کرے گی۔ بیمار ڈالنے والا اپنی خزا سے اگر تجھے بیمار ڈالے گا تو پھر تجھے صحتیاب بھی وہی کرے گا، خود ہی مرض دیتے ہیں، خود دوا کھلاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ گر خزا صد بار قصد جہاں کنت، ہم قضا جانت دہت درما کنت۔ اگر خزا 100 بار تیری جان لینا چاہے، خزا ہی تیری جان بخشی کرے گی۔ اگر خزا تجھے 100 بار درد دے تو تیرے درد کا علاج، تیرے درد کا درمان بھی خزا ہی کرے گی۔ درمان کہتے ہیں درد کو دور کرنا، تو خزا اگر درد دے گی تو اس کا درمان بھی خزا ہی کرے گی۔ این قضا 100 بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاہت زند۔ اور یہ قضا اگر 100 بار تجھے لوٹتی ہے، بر فراز چرخ خرگاہت زند، تو آسمان کی فراز کہتے ہیں ایکسپینشن، چوڑائی، فراز چرخ آسمان کی وسعت، آسمان کی وسعت پر وہ تیرا خیمہ گاڑتی ہے۔ اگر تجھے لوٹتی ہے، تجھے نقصان پہنچاتی ہے تقدیر، تو یاد رکھ یہ تیرا نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت کے تحت وہ کر رہی ہے، تجھے اوپر اٹھانے کے لیے وہ نیچے گراتی ہے۔ اگر خزا تجھے 100 بار لوٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان کی وسعت پر تیرا خیمہ لگاتی ہے، خیمہ گاڑتی ہے۔ از کرم دائیں کے می ترساندت، تاب ملک ایمنی بن شاندت۔ یہ بات کرم ہے، اس کو کرم سمجھو،
کہ قضا تجھے ڈراتی ہے. اگر قسمت تجھے ڈراتی ہے، چاہے بیماری دے کر ڈراتی ہے یا کسی اور طریقے سے ڈراتی ہے، تو اس کو کرم سمجھو. از کرم داں این کے می ترساندت، تجھے ڈراتی ہے اگر قضا تو اس کو کرم سمجھو. تاب ملک ایمنی بن شاندت، تاکہ امن کی سرزمین میں تجھے بٹھائے، اسی لیے ڈراتی ہے. قضا اگر تجھے ڈراتی ہے تو اس لیے ڈراتی ہے تاکہ تجھے امن کی سرزمین میں بٹھا سکے. قضا تجھے بیمار ڈالتی ہے، اس لیے ڈالتی ہے کہ تجھے اس سرزمین میں جہاں تجھے صحت کی ضرورت ہے وہاں صحت دے سکے. یہاں تجھے اگر وہ مفلسی میں مبتلا کرتی ہے تو اس کا مطلب تجھے وہاں پر امیر بنانا چاہتی ہے جہاں پر ہر کوئی امیر نہیں بن سکتا. تو اس کو کرم سمجھنا چاہیے. چوں بے ترسانت ترا آگاہ شوی، ور نہ ترسانت ترا گمراہ شوی. کیوں کہ جب وہ تجھے ڈراتی ہے تو تو باخبر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ ڈرائے تو تو گمراہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کی جانب سے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ دراصل تنبیہات ہیں، کوشنز ہیں، تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے، غفلت چھوڑ دے، غفلت کی زندگی ختم کر دے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ فوری اللہ کو یاد کرتا ہے، ورنہ اب تک تو وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جیسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو گیا فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. اطمینان کی زندگی غافل کر دیتی ہے. بعض وقت انسان بہت زیادہ اطمینان و آرام کی زندگی میں اللہ کو بلا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد دلانے کے لیے، اپنے راستے پر لانے کے لیے تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر وہ اس طرح سے نہ ڈرائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اگر مسلسل آرام و سکون کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ تجھے دیتا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرعون کے ساتھ ہوا. 800 سال کی زندگی، کبھی بیمار نہیں پڑا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بندے کو غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، اور یہ اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے. اور جس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے پوری طریقے سے، اس کو ہلاکت کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے. میں ایک بند میں، تضمین کے بند میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہاں پر امتحان سے یوں تو ہر ایک کو گزرنا ہے، مگر کافر کے حق میں قول امہلہم رویدہ ہے. مسلمانوں کو تھوڑی ڈھیل دی، تھوڑا سا جکڑا ہے. خدا نے خاص بندوں کو عجب کچھ تول ٹولا ہے. تو خاص بندوں کو عجب تول ٹولا جاتا ہے، بہت زیادہ مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، بہت زیادہ امتحان لیے جاتے ہیں. کافروں کو بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدہ، چھوڑ دو، ڈھیل دے دو کافروں، کیا کرتے ہیں کرنے دو، کچھ گرفت مت کرو، کیونکہ بالآخر ان کو ہلاک ہونا ہے. لیکن مسلمانوں کا معاملہ بالکل دونوں کے بیچ کا ہوتا ہے. نہ وہ ٹاپ کلاس قسم کے لوگ ہیں عام مسلمان کہ ان سے اتنی زیادہ آزمائش کی جائے، ویسا نہیں برداشت کر سکتے وہ لوگ. اور اگر ان کو پوری طریقے سے ڈھیل دے دی جائے کافروں کی طرح تو ہلاک برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں، وہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کبھی ڈھیل دیتے ہیں، کبھی جکڑتے ہیں، کبھی ڈھیل دیتے ہیں، کبھی جکڑتے ہیں. جب انسان غلط راستے پر جانا شروع کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، لیکن جب وہ سیدھے راستے پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، پھر ڈھیل دے دیتے ہیں. انہیں گویا کہ ایک گاڑی چلاتے ہیں، ضرورت کے حساب سے کبھی ایکسیلیٹر دیا، کبھی بریک مارا، کبھی ایکسیلیٹر دیا، کبھی بریک مارا. اس طرح سے اسموتھلی اس کی گاڑی چلتی ہے. چوں بے ترسانت تیرا آگاہ شوی، ورنہ ترسانت تورا گمراہ شوی. جب تجھے قضا ڈراتی ہے تو تو باخبر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ ڈرائے تو تو گمراہ ہو جائے. این سخن پایا ندارت گشت دیر، گوش کن تو قصہ خرگوش و شیر. اب یہ جو موضوع ہے، اس موضوع پر اگر مسلسل اسی طرح بولا جائے تو بہت دیر ہو جائے گی، بات میں بات نکلتی ہی چلی جائے گی. تو لہٰذا اب یہ بات ختم کرو یہاں پر. اب خرگوش اور شیر کا قصہ سنو. اب یہاں سے پھر خرگوش اور شیر کا قصہ شروع کر رہے ہیں. اب دیکھیے آپ یہ خرگوش اور شیر کا قصہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے. آج شیر با خرگوش چوں ہمراہ شد، پر غضب پر کینہ و بدخواہ شد. شیر جب خرگوش کے ساتھ ہو گیا
خرگوش آگے آگے، شیر پیچھے پیچھے. پر غضب پر کینو بدخواہ شد. اب غصے میں تھا، کینے سے بھرا ہوا تھا، دشمن کے پاس جا رہا ہے نا، پوری خشم کے ساتھ دشمن کے پاس جا رہا ہے. بود پیشا پیش خرگوش دلیر، ناگہاں پارا کشیدس پیش شیر. اور بہادر خرگوش، بہادری کا مظاہرہ کیا تھا نا اس نے، اتنے بڑے شیر کے سامنے اتنی ہمت جٹائی تھی پلاننگ کرنے کی، تو اس کو بہادر خرگوش کا نام دیا جا رہا ہے. بہادر خرگوش اس کے آگے تھا اور شیر پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ناگہاں پارا کشید از پیش شیر. اچانک خرگوش نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا. ناگہاں پارا کشید، اچانک شیر کے آگے سے پیچھے کو ہٹ گیا. چونکہ نزد شاہ آمد شیر دید، کز رہ آ خرگوش ماندو پا کشید. جب شیر کنویں کے پاس پہنچا، اب یہ خرگوش آگے آگے چل رہا تھا، کنویں کے قریب قریب تک آ چکے تھے یہ لوگ. خرگوش اچانک پیچھے ہٹ گیا، سامنے سے پیچھے کی طرف آ گیا. تو شیر نے دیکھا کہ خرگوش پیچھے رہ گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے. گفت پا واپس کشیدی تو چرا، پائے را واپس مکش پیش اندر آ. تو شیر نے کہا کہ پیچھے کیوں ہٹا تو؟ اچانک سامنے سامنے چل رہا تھا، اچانک پیچھے کیوں ہٹا؟ پیچھے مت ہٹ، سامنے آ. گفت کو پایم کہ دستو پائے رفت، جان من لرزید و دل از جائے رفت. تو اس نے کہا، خرگوش نے، اب خرگوش کہہ رہا ہے، خرگوش کہاں ہیں؟ اس کے تو ہاتھ پیر ہی ختم ہو گئے ہیں، روح کانپ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. جان من لرزید و دل از جائے رفت، دل اپنی جگہ سے ہل گیا ہے. اب اس شیر کے پاس جا رہے ہیں نا، جس سے میں نے تجھے ڈرایا ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کے قریب آ گئے ہیں. اب یہاں پر میری کیفیت الگ ہے، لرزہ طاری ہے. کہاں ہے خرگوش؟ اب وہ خرگوش نہیں ہے یہاں پر، خوف کے مارے ہے، ہاتھ پیر ختم ہو گئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، روح کانپ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. رنگ رویم را نمی بینی چزر، زندروں خود میدہد رنگم خبر. اب شیر سے کہہ رہا ہے خرگوش، کیا آپ میرے چہرے کا رنگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد میری کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ چوں زر، سونے کی طرح ہو گیا ہے میرا رنگ، یعنی کہ پیلا ہو گیا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے میرا. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو؟ خوف کے مارے میرا کیا حال ہوا گیا ہے. جو بیرونی رنگ ہے میرا، چہرے کا جو رنگ ہے، میرے اندرونی حالت کی خبر دے رہا ہے کہ میرے اندر کیا بیت رہی ہے. میرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے اندر اس وقت کیا بیت رہی ہے. حق چو سیما را معرف خانداست، چشم عارف سوئے سیما مانداست. اب یہاں ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں مولانا روم. چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ کیسے انسان کی اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے؟ جب اللہ نے پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا، اب یہ ایک قرآن شریف کی آیت کی طرف اشارہ ہے، میں اس کی تشریح کروں گا. تو کہتا ہے کہ چشم عارف سوئے سیما مانداست. تو عارف کی نظر، یعنی پہچاننے والے کی نظر پیشانی پر پڑتی ہے. جب کسی کا حال جاننا ہوتا ہے، اندرونی حال، تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ اس کی پیشانی کو دیکھتا ہے، اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ صاحب عرفان ہیں، اتنی سمجھ رکھنے والے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا پیشانی کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر. جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے. اب دیکھیے قرآن شریف میں کیا ذکر ہوا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 273. اس میں اب دیکھیے فقیروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح کے غریبوں کو، کس طرح کے فقراء کو مال دولت اپنی دے کر خرچ کرنا چاہیے. بہترین انفاق اللہ کی راہ میں غریبوں کو پیسے دینے یا خیرات کرنے یا نظر پیش کرنے یا ان کی خدمت کرنے کے سب سے زیادہ کون سے فقیر حقدار ہیں؟ مانگنے والے نہیں. فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے لوگ جن کے پاس اپنا خود کا مال دولت زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے ہیں.
جو لوگ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں، جو لوگ دین کے لیے، علم دین کی ترویج کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں، جو دین کی خدمت میں اپنا سب کچھ وقف کر چکے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنی مالی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرنا اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مخلوق خدا کی خدمت، دین کی خدمت سے ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ذریعے معاش کی کوشش کر سکیں، کچھ کما سکیں بیوی بچوں کے لیے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ یحسبہم الجاہلون اغنیاء من التعفف، جو جاہل لوگ ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو پیسے والے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت خوددار ہوتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، چاہے کتنی ہی پریشانی آ جائے ان کے چہرے پر بحالی رہتی ہے، لوگ تو ان کو پیسے والا سمجھتے ہیں، ارے ان کے پاس تو بہت پیسے والے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے رہتے ایسے ہی ہیں، ایسے بن ٹھن کے ایسی کیفیت میں رہتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پیسے والے ہیں، لیکن بڑے خوددار ہوتے ہیں، ضرورت پر اپنی ضرورت کا تک کسی سے اظہار نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، اگر تمہارے پاس وہ نظر ہے ان کو پہچاننے کی تو تم ان کے پیشانیوں کو دیکھ کر ان کی اندرونی کیفیت کا پتہ لگا لو گے، تنگی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے ان کی کیا کیفیت ہو گئی ہے، ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے لباس سے نہیں ظاہر ہوتا، ان کے رہن سہن سے نہیں ظاہر ہوتا، اور کسی چیز سے ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر ہوگا تو ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ اپنی اس پریشانی کے باوجود کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے اپنی کیفیت کو بیان بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ مت سمجھو اور اس میں بھی چھپا کے دو تاکہ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کی جب آپ مدد بھی کرتے ہیں تو علل اعلان نہیں کرنا چاہیے، چھپ کے کرنا چاہیے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تاکہ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے، اور یہ یقین کے ساتھ رکھو کہ تم کچھ خرچ نہیں کر رہے ہو اللہ کی راہ میں سوائے اس کا اتنا کہ اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کا پورا علم ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، تمہارا یہ دینا تمہارے لیے فائدے کا باعث بنے گا، ضرور بنے گا، اللہ دے گا اس کا اجر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا تھا تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ حق چو سیمارا معرف خانداست، جب اللہ نے پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا ہے تو پہچاننے والے کی نگاہ پیشانی پر پڑتی ہے، وہ پہچان جاتا ہے۔ رنگ و بو غماز آمد چوں جرس، اس فرس آگاہ کنت بانگے فرس۔ رنگ و بو، رنگ اور بو، آرڈر اینڈ کلر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو گھڑیال کی طرح چغلی کرتی ہیں۔ جیسے گھڑی وقت کی چغلی کرتی ہے آپ کے سامنے، اتنا وقت ہو گیا ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ چغلی سے مراد یہاں پر انفارمیشن دینے سے مراد بتا رہے ہیں۔ تو جیسے گھڑی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم وقت کی خبر دے رہی ہے، وقت کی چغلی کر رہی ہے آپ کے سامنے، اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، اسی طرح انسان، رنگ اور بو دو ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت کی چغلی کرتی ہیں۔ ایک تو چہرے کا رنگ انسان کی کیفیت کی چغلی کرتا ہے، دوسرا بو بھی چغلی کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اچانک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوسی کے پاس سے مرچی تلنے کی بو آ گئی، آپ بو سن کر پہچان گئے کہ بازو کیا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بو آئی آپ کو پتہ چل گیا کہ شاید بازو یہ پکوان چل رہا ہے۔ تو بو بھی جو ہے چغلی کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں رنگ و بو غماز آمد چوں جرس، گھڑیال کی طرح رنگ اور بو بھی چغلی کرنے والے ہیں۔ از فرس آگاہ کند باغ فرس، فرس کہتے ہیں عربی ورڈ ہے گھوڑا، گھوڑے کی آواز گھوڑے کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اگر دروازے پہ سے باہر اگر گھوڑے کی آواز آپ کو اندر آ جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر گھوڑا آیا ہے۔ تو گھوڑے کی آواز
گھوڑے کے باہر موجود ہونے کی خبر دیتی ہے۔ بانگ ہر چیز رسانت زو خبر، تابدانی بانگ خر از بانگ در، ہر چیز کی آواز اس کی خبر دینے والی ہوتی ہے۔ جو آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے اگر یہ کس چیز کی آواز ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ باہر کون سی چیز آئی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ انسان ہے جن کی آواز سے آپ کو شناسائی ہے، جن کی آواز سن کے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، اگر باہر سے ان کی آواز آنے لگے تو آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب باہر آئے ہوئے ہیں۔ تابدانی بانگ خر از بانگ در، گدھے کی آواز کو دروازے کی آواز مت سمجھو۔ اگر باہر آپ کے گدھے کی آواز آ رہی ہے تو آپ یہ مت سمجھو کہ آواز دروازے میں سے آ رہی ہے، دروازے کی آواز ہے، نہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، آوازوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ گفت پیغمبر بتمییز کساں، مرء مخفی لدا طیع اللسان۔ اب یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ گفت پیغمبر سے مراد حدیث ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں گفت پیغمبر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چونکہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحابہ کرام کے اقوال کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر مولانا روم نے گفت پیغمبر کے ساتھ، حالانکہ یہ جو قول یہاں پر لکھا جا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہیں ہے، بلکہ حضرت علی، مولا علی کا فرمان ہے، اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ مرء مخفی لدا طیع اللسان، یعنی انسان زبان بند رکھنے کے وقت پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو فرمان مولا علی ہے وہ الفاظ اس کے الگ ہیں، یہاں پر شاعری کے لیے آپ نے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جو فرمان بتایا جاتا ہے وہ ہے فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تحت لسانه، انسان اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے، اپنی زبان میں چھپا ہوا ہے۔ جب تک کوئی آدمی منہ بند کر کے بیٹھا ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیسا آدمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، سمجھدار ہے، بیوقوف ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ منہ کھولے گا، سمجھداری کی بات منہ سے نکلے گی، تب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھدار انسان ہے۔ بے وقوفی کی بات منہ سے نکلے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ علم کی بات منہ سے نکلے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے۔ جاہلانہ بات منہ سے نکلے گی، آپ سمجھتے ہیں یہ جاہل ہے۔ لیکن جب تک وہ منہ بند ہے آپ کچھ نہیں پہچان سکتے۔ تو اب یہاں پر رنگ کا ذکر ہو رہا ہے، بو کا ذکر ہو رہا ہے پہچاننے کے لیے، اب گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات چیت سے پہچانا جاتا ہے کون آدمی کس لیول کا ہے۔ رنگ رو از حال دل دارد نشاں، رحمتم کن مہر من در دل نشاں۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہوتی ہے۔ جب چہرے کا رنگ کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی صراحت اور آگے آئے گی۔ تو اب یہ شیر کے سامنے یہ خرگوش کہہ رہا ہے کہ رحمتم کن مہر من در دل نشاں، کہ اے شیر یہ جو باتیں میں نے بیان کیا ہیں، جو کیفیت میری اس وقت ہے، میں خود پہلے ہی پریشان ہوں، میرے چہرے سے میری ہیبت ظاہر ہو رہی ہے، تو مجھ پر رحم کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے دل میں میری محبت بٹھا کے مجھے دیکھ، تو تجھے سمجھ میں آئے گا، تجھے رحم دلی آئے گی تیرے اندر۔ تھوڑی محبت، تھوڑی دیر کے لیے میری محبت دل میں بٹھا لے، اتنی سختی کا مظاہرہ مت کر۔ رنگ روئے سرخ دارت بانگ شکر، رنگ روئے زرد دارت صبر و نکر، جیسے کہ لال چہرہ ہو جانا، کسی کا چہرہ لال لال ہو گیا تو لال لال چہرہ ہو جانا کس کو کہتے ہیں؟ دا سگنیفیکیشن آف تھینکفلنس، یہ ہوتا ہے۔ چہرہ جب کسی کا لال ہو جائے تو وہ شکر کو ایکسپریس کرتا ہے، ارے کیا بات ہے آپ کا چہرہ لال لال ہو گیا، خوشی سے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ رنگ روئے زرد دارت صبر و نکر، جب چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صبر اور تکلیف کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ در منامت آنچ دروے گشت مات، آدمیو جانور جامد نبات۔ اب مجھ میں وہ چیز آ گئی ہے، در منامت آنچ، میرے اندر وہ چیز آ گئی ہے جس کے ذریعے مات کھا گئے ہیں انسان، جانور، جمادات، نباتات، سب۔ انسان بھی مات کھا گئے،
جانور بھی مات کھا گئے. کیا ہے وہ؟ خوف، موت کا خوف. جب انسان کے اوپر موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو کیسے وہ مات کھا جاتا ہے اپنے آپ سے. تو یہ جو خوف ہے اس کا شکار سب ہیں، انسان ہو کہ جانور ہو. جامد جو ہے جمادات کا شارٹ فارم ہے، اینٹ پتھر وغیرہ ان چیزوں کو جمادات کہتے ہیں. اور نباتات، پیڑ پودے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سب موت کے خوف میں مبتلا ہیں. ہر کسی کو موت کا خوف ہے. چھوٹا موٹا جانور ہوگا، جب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، دیکھو کس طریقے سے بھاگتا ہے، کیسے کودتا ہے. چوہوں کو دیکھو، چھپکلیوں کو دیکھو، حشرات الارض کو دیکھو، کتوں کو دیکھو، اور جس کو دیکھتے ہیں دیکھو کیسے بھاگتا ہے موت کے ڈر سے. سب کا حال وہی ہے. تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، مجھے موت کا جو ڈر ہو رہا ہے اس شیر سے، میری کیفیت بھی اس وقت ایسے ہی ہے. اطمینان سے میں کیسے جاؤں گا اس کنویں تک، کیونکہ کنویں کے اندر تو وہ موجود ہے. دوسرا شیر، ڈر تو میرے اوپر ہے. در منامت آنکھ دست و پا برد، رنگ رو قوت و سیما برد. مجھ میں وہ چیز آ گئی ہے جو ہر کسی کو حواس باختہ کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے. چہرے کا رنگ اور طاقت اور نشانی سب ختم کر دیتی ہے. آدمی ہکا بکا ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے. آنکھ در ہر چہ درایت بشکند، ہر درخت از بے خبن اوبر کند. مجھ میں وہ چیز آ گئی ہے جو جس چیز میں آ جائے اس کو شکستہ کر دے، توڑ کے رکھ دے. درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، بنیاد سے اس کو ختم کر دے، اس کے اثرات کو ختم کر دے، روٹ اور باٹم سے نکال کے پھینک دے. کیونکہ موت کا جو خوف ہے وہ انسان کو، ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کل مرنے والا ہے تو وہ آج ہی مر جائے. اسی لیے تو اس کو چھپا دیا گیا ہے. ایک کہاوت ہے یہ کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ کل مرنے والا ہے تو وہ آج ہی مر جائے گا، خوف کے مارے. اب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کورونا کا جو خوف چھایا تو اصل بیماری سے پتہ نہیں کتنے لوگ مرے، خوف سے کئی لوگ مر چکے. مطلب سبب بن گیا خوف ان کی موت کا. این خود اجزائند کلیات تزو، زرد کردہ رنگ و فاسد کردہ بو. یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی چیزیں بھی ان کی وجہ سے رنگ زرد کیے ہوئے ہیں اور اپنا بو بگاڑے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو خوف ہونا موت کا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بڑی بڑی چیزیں بھی خوف سے پریشان ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی موت کے خوف سے پریشان ہیں. کسی کے رنگ زرد ہو گئے ہیں، کسی کے بو بھی بگڑ گئی ہے. تا جہاں گہ ساب رستو گہ شکور، بوستاں گہ ہلا پوشد گاہ اور. یہاں تک کہ دنیا کبھی صبر کرنے والی ہوتی ہے، کبھی شکر کرنے والی ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی. اب یہاں ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ کیسے بدلتی رہتی ہیں. کبھی صبر کرتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتی ہے، اور جب راحت آتی ہے تو شکر کرتی ہے. تو دنیا خود بھی دونوں مرحلوں سے، اچھے مرحلوں سے بھی گزرے تو ایک حالت پہ نہیں ہے. اگر انسان نیک بھی ہے تب بھی ایک حالت پہ نہیں ہے، یا تو صبر کرے گا یا تو شکر کرے گا. بوستاں گہ ہلا پوشد گاہ اور. یہاں تک کہ باغ ہوتا ہے، کبھی تو جوڑا پہنتا ہے، کبھی ننگا ہو جاتا ہے. باغ جب بہار کا موسم آتا ہے تو جو گویا کہ جوڑا پہنتا ہے. جیسے کوئی دوشیزہ مختلف قسم کے جوڑے پہن کے نکلتی ہے، وہ کیفیت باغ کی ہوتی ہے. سجی ہوئی ہے، جوڑ پہنی ہوئی ہے، پتے بھی ہرے بھرے ہیں، پھل بھی لگ رہے ہیں، پھول بھی لگ رہے ہیں. یہ منظر دکھائی دے رہا ہے باغ کا. اور کبھی ننگا ہو جاتا ہے، پورے پتے جھڑ گئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جھاڑ خالی ایک لکڑی کا کانٹا بنا ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، حالات میں، اس کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اور اس سے وہ خرگوش کے واقعے کا کیا جوڑ ہے، کیا بتانا چاہتا ہے شیر کو خرگوش ان تمام باتوں سے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں اس کو پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.